ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدات جو تم کرو ان کو پورا کرو. معاہدہ چاہے اللہ اور بندے کے درمیان ہو ایمان کی صورت میں، یا اسی طرح اللہ نے اس انسانیت کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی ایک عہد لیا جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، وہ معاہدہ ہو، یا اسی طرح دنیا میں جو انسان ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں ان معاہدات کی ایفا کا حکم دیا. پھر اسی طرح گزشتہ آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان جماعت کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ. اے مسلمانوں، اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرو، اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، اور اسی طرح وہ معاہدات جو تم نے اس اللہ سے کر رکھی ہیں کہ جب تم نے اللہ سے یہ عہد کیا ایمان کے ضمن میں کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم اللہ کے احکامات کو سنیں گے بھی اور ان پر عمل بھی کریں گے، لہذا ان معاہدات کو پورا کرو اور ان کی مخالفت سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ تم ان کو توڑو، ان معاہدات کو، ان کی خلاف ورزی کرو. یہاں سے جو آج کا درس ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان جماعت سے جو پہلی اہل کتاب جماعتیں تھیں ان سے بھی عہد کیا تھا. اس عہد کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ سے عہد کیا تھا لیکن انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی بلکہ اس کو توڑ دیا، جس کے نتیجے میں وہ گونا گو امراض اور مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. مسلمان جماعت کے سامنے اس واقعے کو ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ وہ اس طرح کی خرابیوں سے بچے رہے. اگر وہ بھی ان خرابیوں میں مبتلا ہوں گے تو جو سزا اس جماعت کو ملی ہے وہی سزا تمہیں بھی ملے گی. قرآن مجید نے ان الفاظ میں ذکر کیا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا. میثاق پختہ عہد اور معاہدہ، ان سے عہد لیا کہ وہ کیا کریں گے، میرے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کریں گے، ان کے ذریعے سے جو ان تک پیغام پہنچیں گے ان پر عمل کریں گے، ان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. اور پھر ان معاہدات پر عمل کرانے کے لیے اس وقت کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہی میں سے 12 سردار مقرر کیے. فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور بھیجا ہم نے انہی میں سے 12 نقیبوں کو، 12 سرداروں کو. 12 قبیلے تھے اس قوم کے اور ہر قبیلے کا ایک سردار تھا جو پیغمبر کی طرف سے
اس بات کا عہد لیتا تھا، بیعت لیتا تھا کہ وہ پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرے اور اس حوالے سے ان کی نگرانی کرتا تھا۔ اور اللہ نے ساتھ یہ بات بھی ان نقیبوں اور سرداروں کے ذریعے سے قوم کو بتا دی تھی کہ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہیں کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد، میری تائید و نصرت، اور تمہیں کامیاب کرنے کا جو اللہ نے عہد تمہیں دیا ہوا ہے وہ پورا ہوگا۔ اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہوگی بشرطے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے ان معاہدات کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے ان باتوں کو تم پورا کرو۔ اللہ نے جو تم سے عہد لیا ہے ان کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ بے شک میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی کہ اگر تم سب سے پہلے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے نماز قائم کرتے رہو گے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اس کا پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ نماز کو قائم کریں۔ نماز در حقیقت اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے کا اور اس جماعت کی شیرازہ بندی کرنے کا، اس کو نظم و ضبط اور تنظیم میں لانے کا ایک بہترین عمل ہے۔ اور یہاں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا کہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم نماز قائم کرتے رہو گے تو اللہ کی تائید و نصرت کے مستحق ہو۔ نماز کو قائم کرنا یہی ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے ایک نظام بنایا ہے نماز کا، اس نظام کے تحت نماز پڑھی جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی مرضی سے جب چاہے کوئی نماز پڑھ لے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے لیے ایک وقت کا تعین کیا اور اس کے لیے ایک اپنا امام اور امیر مقرر کریں، اور اس کی اقتداء میں پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ، ایک ڈسپلن اور نظم و ضبط کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ تو لئن اقمتم الصلاۃ، کہ اگر تم نماز قائم کرتے رہو، اور اس کے بعد یہ تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز وآتیتم الزکاۃ، کہ صاحب ثروت اور مالدار لوگ اپنی دولت کو انسانیت کے لیے استعمال کرتے رہیں، اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، ان کو پاکیزہ بنانے کے لیے انسانیت پر خرچ کرتے رہیں۔ اگر دولت عیاشی میں انسان استعمال کرتا رہے، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا رہے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، تو معاشرے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ بجائے اس کے کہ انسانیت میں آپس میں محبت، تعاون باہمی کی بنیاد پر معاشرہ تشکیل پائے، وہاں معاشرے کے اندر تفریق اور تقسیم اور گروہیتیں اور طبقات بن جاتے ہیں۔ ایک طبقہ مایوسی کی زندگی، کسم پوشی کی زندگی گزارتا ہے، اور دوسرا عیاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قوموں کی تباہی و بربادی ان دونوں چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک طبقہ تو عیاش ہو جائے، وہ اپنی دولت اور ثروت کو عیاشی میں استعمال کرنے لگ پڑے، اور دوسرا طبقہ بالکل بنیادی حقوق اور ضروریات سے ہی معلوم ہو جائے۔ تو یہ دونوں صورتیں اس قوم کی تباہی و بربادی کی۔ اعتدال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دولت اس کی ضرورت سے زائد ہے تو وہ دولت جو زائد ضرورت سے ہے ان لوگوں پر تقسیم کرے جو بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں، تاکہ معاشرہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے۔ تمہیں حکم یہ دیا گیا کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے اپنی مالوں کی زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ وآمنتم برسلی، اور وقتاً فوقتاً میرے رسولوں کے ذریعے سے جو تم تک اللہ کے پیغام پہنچیں گے تم ان پر ایمان لاؤ گے، انہیں دل و جان سے قبول کرو گے، اور وعزرتموہم، اور تم ان رسولوں کی تعظیم بھی کرو گے۔ ان رسولوں نے جو تمہیں اللہ کے پیغامات دیے ہیں ان کو نہ صرف قبول کرو گے بلکہ ان رسولوں کی عظمت اور تعظیم بھی تمہارے دل میں موجود ہوگی، اور ان احکامات پر عمل کرو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی انسانیت پر بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے ان پر احسان کرو گے، ان پر مالی خرچ کرو گے، اور اسی طرح اپنی دیگر صلاحیتوں کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچاؤ گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ میاں کوئی لوگوں کے پیسے کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کی محنتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا ہے۔ ایک ہے ایک قانون کے دائرے میں خرچ کرنا، اس کو تو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ بغیر قانون کے اس قانون سے بڑھ کر یعنی زائد خرچ کرنا۔ کسی کو کوئی قرض کی ضرورت ہے، بغیر کوئی معاوضہ لیے، بغیر سود کے، بغیر کسی لالچ کے اس کو قرضہ دے دو۔ اسی طرح اور کسی قسم کی تعاون کی کسی کو ضرورت ہے تو بغیر کسی مفاد کے اس پر خرچ کرنا۔ اگر اس میں مفاد ہو، نفع ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑا جامع جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کل قرض جر نفعۃ فہو حرام، ہر ایسا قرضہ جو انسان کسی کو دیتا ہے لیکن اس سے کوئی نہ کوئی مفاد حاصل کرتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے، فرمایا وہ سود کے زمرے میں آتا ہے، وہ حرام ہے۔ جس سوسائٹی کے اندر مفاد پرستی اور لالچ اور خود غرضی کا غلبہ ہو جائے، دوسرے انسان کی کوئی ہیلپ اور مدد کرتا ہے لیکن وہ سب سے پہلے اپنے مفاد کو دیکھتا ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، یاد رکھیں وہ معاشرہ اور سوسائٹی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، خود غرضی غالب آ جاتی ہے، بد اخلاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لالچ جنم لیتا ہے۔ جب اس طرح کے رویے پیدا ہو جائیں تو اس معاشرے میں عدل نہیں رہتا، وہ معاشرہ ان بیلنس ہو جاتا ہے، وہاں ایک دوسرے کے لوگ دست و گریبان ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی یہی ہدایت فرمائی تھی اور مسلمان جماعت کو بھی یہی حکم دیا کہ تم ایک دوسرے کا تعاون بلا لاس کرو، بلا مفاد کرو۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب تم اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو یقیناً تم سے ہم تمہاری غلطیوں کو، جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان ہے، انسان سے کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، تو ہم تمہاری ان چھوٹی غلطیوں کو یقیناً معاف کر دیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے بلکہ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم تمہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جو ہمیشہ سرسبز و شاداب رہنے والی ہیں۔ ظاہر ہے وہاں خشک سالی کا کوئی امکان نہیں، مسلسل نہریں بہہ رہی ہیں، ان کی سیرابی کا نظام مقرر ہے، لہذا ویسے سرسبز و شاداب باغات ان کے اندر ہم تمہیں داخل کریں گے۔ اور جس نے اس کے باوجود انکار کیا تم میں سے، اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، یاد رکھو فقط ضل سواء السبیل، وہ درست اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ حکم تو تمہیں یہ دیا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو گے، انسانیت کو قرض دو گے، لیکن بنی اسرائیل نے، قرآن نے اگلی آیت میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے پھر کیا کیا۔ اللہ نے ان سے عہد تو یہ لیا کہ اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کے لیے نماز پڑھو گے، ایک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو گے، اور اسی طرح کیا ہے، اس سے بڑھ کر تم اب اپنے رسولوں کی تائید اور نصرت کرو گے، ان کے ساتھ مل کر معاشرے سے بد اخلاقیوں کو ختم کرو گے، جو بھی تمہیں احکامات دیے جائیں گے ان پر عمل کرو گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو گے، قرض حسنہ دو گے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ یہ کیے ہوئے عہد ان کو توڑ دیا۔ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا پیغمبر کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اس کو توڑ دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، ان تمام معاہدات کو توڑ دیا کہ انہوں نے نماز کی پرواہ نہیں کی، نماز کو بھی کیا ہے
چھوڑ رکھا تھا۔ جیسے کہ آج کل مسلمانوں کی حالت دیکھو، نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ پوری آبادی اور علاقے کو دیکھو کس قدر ہے، لیکن سب خواب غفلت میں سو رہی ہیں۔ اور پھر عیاش طبقہ، اس کو تو کوئی نماز سے سروکار ہی نہیں ہے، اسے دین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ غریب طبقہ یا درمیانہ طبقہ پھر بھی کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لیتا ہے۔ صاحب ثروت طبقہ تو اس نے تو بالکل ہی نماز کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ سے کون سا عہد ہے، کون سا دین ہے، کون سے اللہ کے احکامات ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کو توڑا انہوں نے، نماز کو توڑا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے بھی انہوں نے کیا ہے، بجائے انسانیت پر خرچ کرنے کے، ان کے مولویوں نے، ان کے پیروں نے اور ان کے بادشاہوں اور حکمرانوں نے عوام کی دولت کو الٹا لوٹا۔ زکوٰۃ کا پیسہ آیا اور اسے مال مفت دینے بے رحم کی طرح خرچ کیا۔ دولت کو، جو عوام کی دولت تھی، عوام کا پیسہ تھا، اس پر ہی اپنی عیاشیاں کرتے رہے۔ جیسے کہ آج کل آپ اپنے حکمرانوں کا حال دیکھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا فنڈ ہوتا ہے اسے کیا اپنی خواہشات میں اڑا دیا جاتا ہے۔ اور پھر عوام کو مطمئن کرنے کے لیے عجیب بات ہے، نئی سے نئی سکیموں کا اعلان ہوتا ہے۔ آج یہ سکیم ہے تو آج یہ سکیم ہے۔ یاد رکھو، ان سکیموں کا فائدہ عوام کو کم اور ان حکمرانوں کو زیادہ ملتا ہے۔ ان کے کارندے، ان کے معاون، ان کو فائدہ ملتا ہے، وہ گلچھڑے اڑاتے ہیں۔ پیسہ عوام کا، وہی زکوٰۃ کا، وہی خیرات کا پیسہ، عوام سے لیا ہوا پیسہ اور دولت ہوتی ہے۔ اپنی زکوٰتیں تو دیتے ہی نہیں، اپنا ٹیکس تو یہ چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو کوئی پیسہ اور ٹیکس دینا نہ پڑے۔ اس کے لیے وکیل انہوں نے ہائر کیے ہوتے بڑے بڑے کہ کوئی ایسی قانونی شکل نکالو، حیلہ کرو، ایسا کوئی طریقہ نکالو کہ بس ہمیں تو غریب شو کیا جائے، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اور ٹیکس نہ دینا پڑے۔ عوام کی جیبوں سے یہ دولت نکال کر اس پر خود عیاشی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، بے شک ان یہودیوں کے اکثر مولوی اور پیر غلط طریقے سے کیا کرتے ہیں، لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں۔ لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ عوام سے اگر مولوی صاحب پیسہ کھائیں گے تو کیسے کھائیں گے؟ زکوٰۃ کا پیسہ ان کے پاس ہوگا، مدرسے کے نام پر لیں گے اور دینی جذبے کو ابھار کر لیں گے، لیکن اپنی جائیداد بنائیں گے، اپنا بینک بیلنس بنائیں گے۔ اسی طرح پیر صاحب ہیں، آج آپ کے پاکستان کے بڑے بڑے پیروں، بڑے بڑے مولویوں کی جائیدادیں اندرون ملک کو چھوڑ کر بیرون ملک میں، ذرا بنگالی حالات دیکھیں، سوشل میڈیا نے تو بہت کچھ اب عیاں کر دیا ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ کن کن پیروں کی باہر جائیدادیں، کن کن مولویوں نے کتنی بڑی بڑی جائیدادیں بنائی ہیں۔ اور اسی طرح حکمرانوں کا حال تو بالکل ہی واضح ہے۔ یہی دو طبقے کسی قوم کی تباہی و بربادی کا ذریعہ ہوتے ہیں، حکمران طبقہ اور دوسری طرف مذہبی طبقہ، مذہبی رہنما، کہ وہ مذہب کا غلط اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ سے کی ہوئی معاہدات کو توڑا، اور اسی طرح اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ تم کیا دو گے، انسانیت کو قرض دو گے، ان کی خدمت کرو گے، بغیر کسی مفاد کے، لالچ کے ان پر خرچ کرو گے۔ اور انہوں نے قرض عوام کے نام پر لے کر خود عیاشیاں کرنا شروع کر دی۔ حکم تو یہ تھا کہ تم اپنی دولت جو انسانیت پر خرچ کرو گے، یہ کیا کرتے ہیں، عوام کے نام پر قرضہ لیتے ہیں اور بڑا عوام کو احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے اتنا قرضہ لے لیا۔ کس لیے قرضہ لیا؟ عوام کے مفادات کے لیے، عوام کو سہولت اور آسانی پیدا کرنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے نہیں، اپنے مفادات، اپنی عیاشیاں، اپنی شاہی خرچہ جو ان کے ہوتے ہیں، جو ان کے پروٹوکول ہوتے ہیں، جو ان کی بدماشی ہوتی ہے، ان پر خرچ کرنے کے لیے، اپنی دولت بنانے کے لیے۔ فرمایا ان معاہدات کو توڑنے کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ لعناہم، ہم ان کے اوپر لعنت ہم نے کی۔
یہ قوم ذلیل و رسوا ہوگی، اللہ کی لعنت اور پھٹکار کی مستحق ہوگی۔ اور دوسری طرف کیا نتیجہ نکلا کہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں میں رحم نکل گیا، ان کے دلوں میں کساوت قلبی پیدا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایک جرم کرتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرتا، اس سے باز رہنے کا عزم نہیں کرتا، تو پھر کیا ہے، اس کا ایک سیاہ نقطہ دل پر پڑ جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ جرم کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ دل پر پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مسلسل گناہ کرتے کرتے اس کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، رحم نہیں آتا، ترس نہیں آتا۔ یہی ان کا حال ہو گیا کہ ان کے دلوں میں انسانیت پر کوئی رحم نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، عوام کے نام پر یہ حکمران بنتے ہیں، عوام پر ہی ظلم کرتے ہیں، اور جتنی بار کوئی حکمران بن چکا ہے اتنی اس نے ظلم کی، اور اتنا ہی وہ درندہ ہو چکا ہے، اتنی اس کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان پر لعنت اور پھٹکار پڑی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اب ان سے انسانیت کے اوپر رحم کرنے کی توقع نہیں ہے کہ چلو یار عوام کے لیے بھی کچھ بہتری کی سوچیں، نہیں، ان کے دل سخت ہو چکے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، ہم پھر کیا کرتے ہیں، اللہ کی ان معاہدات کو اور قوانین کو صراحتاً تو انکار کر نہیں سکتے، وگرنہ ظاہر ہے کہ انقلاب آ جائے گا، عوام کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کرتے کیا ہے کہ قوانین کے اندر ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ایسی شک اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہو۔ قرآن نے کہا ان یہودیوں اور بنی اسرائیلیوں کا بھی حال یہ تھا کہ اللہ کے احکامات اور کلموں کو ان کی جگہوں سے کیا کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں، جو اصل اس قانون کا مقصد ہے اس کو نظر انداز کرنے کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے شک بڑھا دیں گے، کوئی دوسرے قانون کی شک اس سے جوڑ دیں گے۔ آپ اس کو دیکھنا چاہیں اپنے معاشرے کے اندر سینکڑوں مثالیں آپ کو اس کی ملے گی۔ 1973 میں جو آئین بنا اس میں ایک قانون یہ بھی بنا کہ ہم اپنی ملک کے اندر اردو زبان کو رائج کریں گے۔ آج 50 سال بیت گئے لیکن آپ کی قومی زبان اردو آج تک آپ کے اداروں میں قائم نہیں ہو سکی۔ جی وہی زبان انگریزی چل رہی ہے جو برطانیہ سامراج کے دور کے اس قانون کے تحت یہاں نظام چل رہا تھا، وہی آپ کی ہیں زبان، اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی آئین ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی ہے بات کو تروڑ مروڑ کر ایسے اس کو شامل کیا گیا کہ اس قانون پر عمل نہیں ہے، اور پھر باعلاج اور ضمنی قوانین ایسے بناتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، ایسے قوانین تشکیل دیں گے۔ یہ در حقیقت بنیادی قوانین کو نظر انداز کر دیا جائے گا، اور جو ان کا اصل مقصد و ہدف تھا ان قوانین کو بنانے کا، ان پر عمل نہیں کریں گے۔ آج عوام کو مطمئن رکھنے کے لیے کہیں گے تو صحیح، الیکشن ضروری ہے، عوام کا انتخاب ضروری ہے، عوام انتخاب کرے گی تو حکمران مقرر ہوگا، لیکن ہوتی کیا ہے، سلیکشن ہے۔ براہ راست سلیکشن تو نہیں کا لفظ بول سکتے، الیکشن ہی بولیں گے، لیکن ہوتی سلیکشن ہے۔ اب قانون تو الیکشن کا موجود ہے، لیکن اس میں ایسا ہیر پھیر کریں گے، ایسا رد و بدل کریں گے، بس وہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے الیکشن نام کا رہ جائے گا، وگرنہ سلیکشن ہو۔ تو قرآن مجید یہاں یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان یہودیوں نے، ان اسرائیلیوں نے کیا کیا کہ اللہ کے قوانین کا جو اصل مقصد و ہدف تھا اس کو بدل دیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پہلی الہی کتابوں میں تعریفات ہوئی ہے وہ تعریفات لفظی نہیں معنی تھی، الفاظ وہی تھے کتاب کے، لیکن جو اصل ان کے معانی اور مقاصد تھے ان میں انہوں نے رد و بدل کر دیا۔ قانون کا لفظ تو موجود رہے گا لیکن اس کی روح ختم ہو جائے گی، اصل اس کا مقصد نہیں رہے گا۔ یہی بنی اسرائیل نے کیا اور یہی آج مسلمان کر رہے ہیں۔
اس کے نتیجے میں قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا، اور اسی طرح پھر اس کا نقصان ہی ان کو ہوا کہ ان کو نصیحت کرنا، نصیحت اور عبرت حاصل کرنا یہ ان کو سرے سے بھول ہی گئی۔ دوسری قوموں سے سبق سیکھ لیں جو ان کے بعد میں آزاد ہوئی ہیں، دوسرے لوگ جو ترقی کر رہے ہیں، جو ان کو دوسرے واقعات کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، اس کا کوئی ان پر اثر نہیں ہوتا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو ان کو نصیحت سے جو ان کو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ نصیحت سے عبرت حاصل کرنا، سمجھنا، سبق سیکھنا، یہ اس کو فراموش کر چکے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ ان کا وتیرہ اور عادت بن گئی ہے اپنے پیغمبروں کے دور سے ہی، ان کے بعد تو بہت زیادہ اس خرابی میں یہ مبتلا ہو گئے، لیکن آج بھی اے پیغمبر آپ غور کریں گے تو یہ خرابیاں آپ کو ان میں نظر آئیں گی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، آپ ہمیشہ ان کی ان بددیانتی اور خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، آپ کے سامنے بھی اس طرح کی بددیانتیاں ان کی آتی رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہ جتنے بھی اہل کتاب تھے اسی طرح کی بددیانتی کرتے رہتے تھے، اللہ کی کتاب کے معانی اور مطالب اپنے مفادات کے لیے بدلتے رہتے تھے، بے شمار اس کے واقعات بھی ہیں، لیکن قرآن نے یہاں مستثنا قرار دیا ہے ان میں سے کچھ لوگ جو صحیح اللہ کی تعلیمات پر موجود تھے، فرمایا الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے وہ ہیں جو اللہ کی تعلیمات پر آج بھی عمل پیرا ہیں۔ یاد رکھو دین اسلام، قرآن مقدس کسی قوم کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا، ان کی ان رویوں سے بات کرتا ہے، اسی قوم کے اچھے لوگوں کی تعریف بھی کرتا ہے، ان کو استثناء بھی قرار دیتا ہے کہ یہ جو ان میں سے تھوڑے سے لوگ ہیں جو ان پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہے، یہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت کا کیا حال ہے، قرآن نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف بھی کر دی، ان کا استثناء بھی قرار دیا کہ مگر ان میں سے تھوڑے ایسے ہیں جو آج بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو آج بھی اپنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ان کو آپ بات سمجھائیں گے تو آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ تو اے پیغمبر یقیناً آپ اللہ کی تعلیمات لے کر آئے ہیں، آپ ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جماعت کو منظم کریں، اپنے اندر طاقت و قوت پیدا کریں، عدم تشدد کے اصول پر اپنی جماعت سازی، تنظیم بندی ہے، اپنے آپ کو طاقتور بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو ان کی غلطیوں کا ہے رات دن آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان سے درگزر کریں، آپ خود ان پر عمل کریں، اپنی جماعت کو اس پر منظم کریں۔ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیں، واصفح، اور ان سے درگزر کریں، اپنے کام میں لگے رہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے بس ٹھیک ہے جو کچھ کرتا ہے کرنے دو، تم اپنا کام کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر یہ مطلب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے کہ دنیا کے اندر ظلم کا خاتمہ ہو، دنیا کے اندر بددیانتی کا خاتمہ ہو، دنیا کے اندر فساد جو پیدا ہو رہا ہے اس کو مٹانے کے حوالے سے حکمت عملی بنائی جائے۔ درگزر کرنے، معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تیاری میں مصروف رہیں، آپ اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو منظم کرتے رہیں، فی الحال ان سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک آپ منظم اور مضبوط نہ ہو جائیں عدم تشدد کے اصول پر۔ جب جماعت سازی کا عمل ہوتا ہے، جماعت کی تیاری کا عمل ہوتا ہے، اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ عدم تشدد کے اصول پر، برداشت کے اصول پر اپنی اس جماعت کو منظم کریں، اس کو تربیت دیں اور اس کے اندر اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کریں، تاکہ وہ آگے جب انقلاب پیدا ہو، تبدیلی آئے، تو اس نظام کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہی بات یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے کہ یہ آپ کے مخالفین اہل کتاب، یہ اب آپ کے بھی مخالف ہوئے ہیں، آپ فی الحال ان سے درگزر کریں، اپنا کام جاری رکھیں، کیونکہ جتنا آپ اچھا کام کرتے رہیں گے تو یاد رکھو ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ اچھا کام کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ آپ پوری دیانتداری اور اچھائی کے ساتھ محسنین کا درجہ حاصل کرتے ہوئے، اچھے لوگوں کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھیں، اللہ کو ایسے لوگ پسند آتے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے
پہلی مذہبی جماعتوں سے جو عہد لیا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان جماعتوں نے کس طرح اللہ کے عہد کو توڑا اور پھر کس طرح اللہ کی سزا کے وہ مستحق ٹھہرے، اور دنیا کے اندر ہی ان کے اندر کساوت قلبی پیدا ہو گئی، لعنت کے مستحق، ذلت اور رسوائی کے مستحق بنے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے مسلمان جماعت کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اس طرح کے رویوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں، وگرنہ وہ بھی اسی سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی